ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلے جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ آیات نازل فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع کی 5 آیتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد میں 3 سال تک وحی کا سلسلہ، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ پھر 3 سال کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا سے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی فرشتے کو دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر پر آ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑاؤ۔ آپ لیٹ گئے، چادر اوڑے ہوئے تھے، تو اسی عین موقع پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر میں اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے چادر کو اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تبلیغ اسلام کا حکم دیا، دین کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ یہ حقیقتاً تبلیغ اسلام کا حکم جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ قم فانذر، اس میں اللہ رب العزت امت کے ہر فرد کو بیان فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ تو شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے تبلیغ اسلام کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کی پوری کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور توحید الہی کی طرف بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام، دین کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، آپ کے دین اسلام کو جو ہے قبول کیا۔ پھر علی ابن ابی طالب نے، زید بن حارث نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب آپ پر ایمان لائے۔ اور یہ سب جو ہے نا آپ کے گھر کے ہی آدمی تھے۔ ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کے مخلص دوست تھے، پکے دوست تھے۔ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے آپ پر، یعنی آپ کی بات کو قبول کیا، دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی بیوی تھی، اہلیہ تھی، آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے بھی جو ہے اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے بھی جو ہے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ کچھ افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا اسلام کو قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کی خوبیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل سے، عادات سے بخوبی واقف تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی پہلو ان لوگوں سے بالکل پوشیدہ اور محجوب نہیں تھا، چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہ لوگ جو ہے نا اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ سب لوگ جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راست بازی ایک زبردست جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے،
کیونکہ گھر کے لوگ جو ہے نا گھر کے افراد کے ہر راز کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے. بیوی بھی جو ہے نا اپنے شوہر کی عادت کو، خصائل کو جانتی ہے. سب سے پہلے تو نا بیوی انکار کر دیتی ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے نا باہر بہت بڑا اللہ والا بنا ہوا ہے اور اندر تو جو ہے نا اس کا حال یہ ہے. تو بیوی کا، حضرت خدیجہ کا آپ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اونچے تھے، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اونچے ہیں. ہاں بعض بیوی ایسی بھی ہوتی ہے، بعض خواتین جو ظالمہ ہوتی ہے، وہی ظالمہ کہ وہ ظالمہ ہوتی ہے. جیسے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کتنی خطرناک تھی، ہے نا. کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو اس نے جواب دیا کہ بھائی وہ تو جو ہے نا جنگل میں ہوگا. پھر وہ معاملہ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائی. یہ آپ کا حضور پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے خصائل، آپ کے عادات سب سے اونچے تھے. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جو ہے نا بہت بڑے اخلاق پر ہو، آپ کے اخلاق جو ہے نا سب سے اونچے ہے. فستبصر ویبصرون. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ میں شروع کی. اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے دوست و احباب تک اس کو محدود رکھا. تبلیغ اسلام کے اس اولی عہد میں سب سے پہلے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت انجام دی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسوخ تھا اور ان کے دوست و احباب کا جو حلقہ تھا وہ بہت زیادہ وسیع تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست و احباب بہت زیادہ تھے، جیسا کہ آپ میں سے بھی جو ہے نا بعض کے دوست و احباب زیادہ ہوں گے، اور دوست و احباب کے جو حلقے ہیں ان میں جو ہے آپ کا رسوخ جو ہے نا زیادہ ہوگا. اور ویسے بھی ڈاکٹروں کا تعلق جو ہے نا بہت دور تک ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مولانا لوگوں کا تعلق بھی جو ہے نا دور تک ہوتا ہے، عوام سے بھی، خواص سے بھی. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسوخ اور آپ کا حلقہ احباب بہت زیادہ وسیع تھا مکہ المکرمہ میں. اب ان کے اثر سے اور ان کی ترغیب سے، ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش نے حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے جو ہے زبیر بن عوام، یہ لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. 5 لوگ سب سے پہلے جو ہے نا یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کون کون؟ حضرت عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام. یہ 5 لوگ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت کرتے ہوں گے، رات میں اٹھ کر کے دعا بھی کرتے ہوں گے، اللہ سے مانگتے ہوں گے، ہے نا. دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر بھائی جو ہے دنیا میں رہنے والے انسانیت سب کے سب جو اسلام میں داخل ہو جائے اور سب کے سب جو ہے جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونے والے بن جائے. پھر اس کے بعد میں محنت کی. تو محنت کرنے کے بعد میں ابو عبیدہ بن جرہ اور اسی طریقے سے ابو سلمہ، عبد الاسد ابن ہلال اور عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون اور سعید بن زید اور فاطمہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت سعید کی زوجہ، یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے. یہ کتنے ہوئے بھائی؟ ایک تو جو ہے ابو عبیدہ بن جرہ، دوسرے ابو سلمہ، اور تیسرے جو عبد الاسد ابن ہلال، پھر عثمان ابن مظعون، قدامہ بن مظعون، سعید بن زید، فاطمہ. یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 7 لوگ ہو گئے. وہ 5 اور یہ 7 کتنے ہو گئے؟ یہ 12 لوگ ہو گئے. پھر ان کے بعد میں جو ہے سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود اور جعفر بن ابی طالب. یہ 3 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ٹوٹل کتنے؟ 15 لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. پہلے 5، پھر 7، پھر اس کے بعد میں 3. یہ 15 لوگ کس کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے سے داخل ہوئے. اس لیے ہم کو حضور کی سیرت اپنانا ضروری ہے کہ ہمارا خاص دوست کون ہے، ہمارا خاص دوست کون ہے. تو خاص دوست کے اوپر محنت کرے. اب اس خاص دوست کے ذریعے سے ہزاروں دوست جو ہے راہ راستہ پر آئیں گے. یہ سیرت ہم کو سکھاتی ہے کہ خاص دوستوں کے ذریعے سے جو ہے نا ہزاروں دوست اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام کو طاقت ملے گی، ایک شرفیت ملے گی، قوت ملے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق پر محنت کی، انہوں نے ان افراد پر محنت کی. اب ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے تیار ہو گئی. اب اس میں جو ہے مرد حضرات بھی تھے، اس میں بڑے بوڑھے بھی تھے، اس میں جو ہے نا عورتیں بھی تھیں. اب یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے نا خفیہ طور پر یعنی مشرکین سے بچ کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر کے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک سے